ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط اتنی ہے سلیقے سے تراشا جائے۔ معزز حاضرین، محترم اکابرین، پردہ نشین خواتین، کافی دیر سے بچوں کے پروگرام سے ہم سب محظوظ ہو رہے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ جس طرح دیگ کے چند چاول دیکھ کر کے اندازہ لگ جاتا ہے کہ دیگ پک چکی ہے، اسی طرح بچوں کے پروگرام نے مکتب کے اساتذہ، ذمہ داران، کارکنان کی محنت کو سب کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام مہمانوں کی طرف سے اساتذہ، ذمہ داران، بالخصوص حاجی مقبول صاحب اور مفتی روشن صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پودے کو شجر سایہ دار بنائے، فتنوں سے بچائے اور اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے مختلف چیزیں پیش کی، مکالمے کی شکل میں، نعت اور تقریر کی شکل میں، نظم اور حمد کی شکل میں، جو بہت ساری چیزیں ان طالبات نے اور طلبہ نے پیش کی ہے، یہ ان کے سادہ دلوں پر نقش ہونے والے وہ حروف ہیں، وہ کلمات ہیں جو زبان سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اولاد کو صرف کھانا کا انتظام کر دینا، پہننے کا انتظام کر دینا، کیا صرف یہی ان کا حق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے گھونسلے کا انتظام کرتی ہے، بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے خوبصورت طریقے پر اس کا گھر بناتی ہے، اپنی چونچ میں دانہ لا کر کے اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف بچوں کو کھلا دینا یہ انسان کا امتیاز نہیں ہے، یہ انسان بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوا بچوں سے صرف پریم، پیار اور محبت نچھاور کر دینا یہ جانور بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو اڑنا سکھا دینا، حالات زمانہ کا مقابلہ کرنا سکھا دینا، کھلی فضاؤں میں پروں کو لہلہانا سکھا دینا یہ انسان بھی کرتا ہے، جانور بھی کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اپنے بچوں کے ساتھ کرنے کا کچھ اور بھی کام ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جانوروں سے اسے ممتاز بنایا ہے، امتیازی شناخت عطا فرمائی ہے، شریعت کا اسے مکلف بنایا ہے، قرآن و حدیث اس کے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ اس لیے ایک جانور کے طریقے پر اگر انسان بھی اپنی ساری چیزیں کرے تو یہ اشرف المخلوقات نہیں بن سکتا، جانوروں سے اس کا امتیاز ظاہر نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنے بچوں کے تئیں کسی ایسی چیز کے کرنے کا پابند ہے جو جانوروں سے زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مومن بنا کر کے رکھے، اپنے بچوں کو ایمان والا بنا کر کے رکھے، ان کی ایسی تربیت کرے، ان کو ایسے سانچے میں ڈالے کہ یہ بچے دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں، ہمیشہ مومن بن کر کے، مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں۔ اگر ایک ماں نے اور ایک باپ نے اپنے بچوں کو اس طرح ڈھال دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو امانت عطا فرمائی تھی، اس امانت کو اس نے صحیح طریقے پر استعمال کیا، اس امانت کا حق ادا کیا۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے ماں باپ نے اپنے بچوں کو کھلایا، پلایا، سارے شوق سنگھار پورے کیے، ضروریات پوری کی، دنیا کی تعلیم بھی انہیں دلا دیا، لیکن انہیں نہیں بتلایا ایمان کس حقیقت کا نام ہے، انہیں نہیں بتلایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے
کے تقاضے کیا ہیں، انہیں نہیں بتلایا کہ دنیا میں ہمیں اس طرح زندگی گزارنا ہے کہ آخرت میں ہم سرخرو ہوں، اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے ہمیں ذلت و رسوائی نہ اٹھانا پڑے۔ اگر ہمارے بچوں کی تربیت ہم نے ایسی نہیں کی تو یاد رکھیے ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس لیے کہ جانور بھی کھلاتا پلاتا ہے، شوق سنگار کرتا ہے، ہم نے بھی اسی طرح اپنے بچوں کے لیے کیا ہے۔ ایک بڑی ذمہ داری جو انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ دنیا کا کوئی تھپیڑا آئے وہ ان کے ایمان کو لڑکھڑاہٹ میں مبتلا نہ کرنے پائے، دنیا کی کوئی بھونج آئے وہ ان کے ایمان کو ہلا نہ پائے، دنیا کے کیسے حالات بھی آئیں وہ اس کے ایمان کو ڈگمگا نہ پائیں۔ ہم نے اگر اپنے بچوں کو ایسا سنبھال لیا تو یہ حقیقت ہے ہمارے بچوں کی تربیت کی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کیسی تربیت فرما رہے ہیں تاکہ ایمان ان کے سینوں میں راسخ رہے، عقیدہ ان کا پختہ رہے، ایمان مضبوط رہے، کسی طرح کے تھپیڑے ان کے ایمان کو خراب نہ کرنے پائیں۔ میں صرف 2 مثالیں پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، کس حالت میں؟ اس حالت میں جب مکہ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے، اہلیہ اہالیان مکہ نے، مکہ کے باشندوں نے اللہ کے نبی پر جینا دو بھر کر دیا، ستایا، پریشان کیا، اونٹ کی اوجھڑی آپ کے سر مبارک پر، بدن مبارک پر لاد دی جاتی، نجاست اور گندگیوں کے ساتھ اسے آلودہ کیا جاتا جس کے تقدس اور پوتر پن پر، جس کے پاکی پر فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جاتی جس نے اپنی زبان مبارک سے کسی کے لیے ایک شبد بھی غلط نہیں استعمال کیا۔ اللہ کے نبی کو پاگل کہا جاتا جو اس دھرتی کا سب سے مائنڈڈ، سب سے ذہین ترین انسان پیدا ہوا، اللہ کے نبی کو پاگل کہا جاتا۔ خیر بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، حتیٰ کہ آپ اپنے پیارے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ کو، کعبہ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں واللہ خدا کی قسم مکہ تو مجھے دنیا کے اس کائنات کی سب سے محبوب ترین چیز ہے، اگر تیرے باشندوں نے مجھے نہ ستایا ہوتا، زینہ دو بھر نہ کیا ہوتا، میں کبھی تجھے خیر آباد نہ کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ کے یاروں کو، جانثاروں کو، وفاداروں کو، یعنی نبی کے صحابہ کو جب پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لا رہے ہیں، لانے والے ہیں وہ چند کلومیٹر، کئی کلومیٹر دور دھوپ میں اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے، صبح آتے، سورج غروب ہوتے وقت انتظار کرتے اور پھر جب نبی تشریف نہیں لاتے شام کو واپس لوٹ جاتے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ محبت، یہ وفاداری، یہ جذبہ شعاری ان صحابہ کرام کے سینے میں تھی۔ صحابہ انصار آپ کا انتظار کرتے۔ ایک موقع پر ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں اللہ کے نبی صدیق اکبر کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں صحابہ پورا مدینہ امنڈ پڑا، چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کے نبی کی شان میں قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ ایک بچی کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ آج ہمارے اوپر شکر واجب ہو گیا ہے۔ کائنات کی سب سے مقدس ہستی ودا پہاڑ کی چوٹیوں سے وابستہ ہو رہی ہے، نکل کر آ رہی ہے۔ انہی اشعار میں ایک بچی نے ایک شعر پڑھا اور شعر ایسا تھا جو عقیدہ خراب کر سکتا تھا، عقیدے پر وار کر سکتا تھا۔ شعر کے الفاظ تھے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آ رہے ہیں جو عالم الغیب ہیں، جو مستقبل کی خبریں جانتے ہیں، آئندہ کے حالات جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس جملے کا مطلب تعویل کے ساتھ صحیح ہو سکتا تھا، علماء فرماتے ہیں تعویل ہو سکتی تھی، لیکن
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए आज ये जुमला अगर बोल दिया गया और इसे गुंजाइश की राह से निकाल दिया गया, कल हजारों लोगों के ईमान के दफन होने का जरिया बन सकता है। कोई समझ सकता है कि अल्लाह आलिमुल गैब होता है, नबी भी मुस्तकबिल की खबरें जानते हैं, नबी भी आलिमुल गैब हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने ईमान सलामत रखने के लिए, अकीदा बचाने के लिए, बच्चों के सीनों को सही अकीदा पेवस्त करने के लिए फरमाया उसकुती अन हाज़िही वक़ूली मा कुन्ती तक़ूलीन क़ब्ला। ओ बच्ची, बस बस जो पहले अशार पढ़ती थी सिर्फ वही पढ़ो। ये शेर तुम्हारे अकीदे को डैमेज कर सकता है, ये शेर तुम्हारे ईमान को डाका डाल सकता है, इसलिए खबरदार खबरदार ये शेर नहीं पढ़ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई और शेर को डिलीट करवाया, ख़त्म करवाया और फरमाया ये शेर नहीं पढ़ना क्योंकि ये ईमान और अकीदे को ख़राब कर सकता है। मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पर कड़ी निगाह रख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की ज़बान से ऐसे जुमले ना जारी होने पाएँ जो उनके ईमान को तबाह कर दें, या किसी भी इंसान से ऐसी बातें ना निकलने पाएँ जो उसके अकीदे को ख़राब कर दे। मालूम ये हुआ हमें अपने बच्चों के बारे में चाक व चौबंद रहना है कि कौन सी बात उनकी ज़बान से निकल रही है, कैसे जुमले उनकी ज़बान से अदा हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो रवा रवी में और यूं ही लाशऊरीपन में और गैर इरादी तौर पर भी कुफरिया जुमले उनकी ज़बान से निकल जाएं। मालूम ये हुआ कि हमें अपने बच्चों के ईमान के बारे में बहुत ज़्यादा हसास रहने की ज़रूरत है। एक और मौका आता है, सन 8 हिजरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे हैं हज़रत इब्राहीम, जो हज़रत मारिया क़िब्तिया के बतन से पैदा हुए और अभी चंद महीने के थे कि उनका इंतकाल होने का वक्त आ जाता है और उनका इंतकाल हो जाता है। इत्तेफाक से जिस दिन उनका इंतकाल होता है उस दिन सूरज ग्रहण हो जाता है और अरबों में, कुफ़ार मक्का में और उन लोगों में, काफिरों में, पूरे जज़ीरतुल अरब में एक मिजाज ये बना हुआ था कि अगर सूरज ग्रहण हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आज दुनिया की कोई बड़ी हस्ती इस दुनिया से पर्दा फरमाई है। अगर सूरज ग्रहण होगा तो इसका मतलब कोई बड़ी शख्सियत पैदा हो रही है या कोई बड़ी शख्सियत दुनिया छोड़ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ तो अरब ये समझने लगे कि मोहम्मद के बेटे इब्राहीम का चूँकि इंतकाल हुआ है और इब्राहीम बड़ी शख्सियत होने वाले थे, बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ है, इसलिए सूरज ग्रहण हुआ है। ये खुशी का मौका हो सकता था पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुअल्लिम इंसानियत बनाकर भेजे गए थे, जो लोगों के ईमान व अक़ीदा, अखलाक व आमाल को सही करने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, उस मौके पर आपने खुतबा दिया, सहाबा को जमा फरमाया और फरमाया इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह। ऐ लोगो, सूरज और चांद ये अल्लाह के इशारे पर चलते हैं, किसी की वफात से इनका ताल्लुक़ नहीं, किसी की विलादत से इनका ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह इन्हें हुक्म देता है निकल जा, ये निकलते हैं, अल्लाह इन्हें हुक्म देता है डूब जा, ये डूब जाते हैं। किसी की वफात और विलादत से इनका ताल्लुक़ नहीं है, अक़ीदा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। मालूम ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि कभी किसी मुसलमान के सीने में कोई गलत बात ना बैठने पाए, गलत अक़ीदा जगह ना पकड़ने पाए, गलत चीज़ उसके जहनों में घुसने ना पाए। ये तरबियत थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों की। मामला आगे बढ़ता रहा, आगे चलता रहा। अब माहौल ऐसा हो गया, हालात ऐसे हो गए, फितने इतना ज़्यादा रूनमा होने लगे कि कौन सी बात कुफरिया है, कौन सा जुमला गलत है, किस जुमले से ईमान ख़त्म हो जाएगा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं रहता। इसलिए इन मकतबों की ज़रूरत,
پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، تاکہ صحیح بنیادی عقیدے، صحیح بنیادی باتیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں ابھی بٹھا دی جائیں، تاکہ اگر کوئی غلط جملہ یا غلط عقیدے والی باتیں باہر یہ سنیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے نہیں ہمارے استاد نے ہمیں صحیح بتایا تھا، ہمارے استاد نے ہمیں یہ پڑھایا تھا، ہمارے استاد نے ہمیں یہ سکھایا تھا۔ اس لیے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زبانوں سے یہ جملے ادا کر رہے ہیں، انہیں مکتب میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ آج یہ اپنی زبان سے جملے ادا کر رہے ہیں، کہنے کو یہ جملے ہیں لیکن در حقیقت یہ قادیانیت کے لیے، فتنہ شکیلیت کے لیے، فتنہ مہدویت کے لیے، اور کتنے ہزاروں فتنے ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال کر دنیا میں پروان چڑھتے ہیں۔ ان فتنوں کے لیے یہ بول سد سکندری بن جاتے ہیں اور دیوار کی طرح حائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے استاد نے ہمیں مکتب میں پڑھایا تھا کوئی آخری نبی نہیں آ سکتا، اس لیے قادیانیت بھی غلط ہے، شکیلیت بھی غلط ہے۔